اب دجال کا فتنہ تو جب آئے گا سو آئے گا. چھوٹے چھوٹے دجال مرزا جیل میں جیسے آئے ہوئے ہیں, اور مجھے اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جڑے مرزا جیل میں نہیں گلا مان جاندے جے. تے جے مرزا جیل میں تانوں گلا منا گیا, دجال تے منٹاں چ منا لے گا. دجال تے دا بھی پیو ہونا ہے, یہ تے نکا منڈا ہے اودا. میں آپ کو سے یہ تے نکا منڈا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو جمیا بھی نہیں. اگر اس کی باتیں لوگ مان جاتے ہیں, اور اسکول کالج والے کالجی منڈے انہاں سارے نوں میں کہنا بھی جے تسی یہ پیچھے لگ گئے ہو تو دجال نوں تو تسی ابو جی کہنا ہے. اے میری گل لکھ لو. اور نبی پاک نے اس سے پناہ مانگی ہے. اور اگلی بات بھی سنیے, اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے میرے عزیز میرے بھائی. فرمایا قبر کے فتنے میں بھی تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا. اب قبر کا فتنہ کیا تھا, جب اس کی وضاحت ہوئی نا تو صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے. یہ ان کا خوف خدا تھا جو ان پر غالب آ گیا. اور وہ کیا تھا؟ فرمایا جو قبر کا فتنہ ہوتا ہے نا, ادھر دیکھیں میری طرف, فرمایا شیطان قبر کے کنارے میں آ کے کھڑا ہو جاتا قبر دے اندر, اور پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہوتا ہے. فرشتے جب سوال کرتے تو انہوں نے کہندا ہے میرا نام لے دیو تو میں تانوں پانی پلاواں گا, میں تہاڈا خدا ہاں. استغفر اللہ. سمت قبر تک یہ شیطان پیچھے چل کے اندر چل کے ایمان والوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ باتیں صحابہ نے سنی تو بے ہوش ہو گئے. اب یہ بچ کیسے سکتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا بچنا کیسے ہے؟ فرمایا تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر لا الہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو آذان پڑھنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. بلکہ پتہ کہاں تک بھاگتا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے جہاں تک آذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے. تو قبر پر اس لیے آذان پڑھی جاتی ہے کہ اب یہاں امتحان کا وقت شروع ہونے والا ہے, شیطان نے آنا ہے, اس نے ایمان لوٹنے کی کوشش کرنی ہے, اور ہم یہاں پر آذان پڑھ کے شیطان کو بھگائیں گے تاکہ قبر والے کو تلقین بھی ہو جائے اور سوالوں کے جواب میں آسانی بھی ہو جائے. اب سمجھ آئیے آذان پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ یاد رہے آذان پڑھنا کوئی فرض یا واجب یا سنت نہیں, ایک اچھا عمل ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو مسئلہ نہیں, تو یہ کو پڑھے تو تامی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تب بھی مسئلہ نہیں, اگر پڑھے پھر بھی مسئلہ نہیں. ہاں پڑھنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے, حدیثیں میں آپ کو سنا چکا. تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ سارا انتظام کرنے کا حکم شریعت محمدی میں موجود ہے. علامہ صاحب نے میرے ذمے ایک بات لگائی ہے, میں وہ عرض کرتا ہوں. پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو مضمون میں نے چھیڑا ہے آج, یہ سمجھے کہ ایک مقالہ ہے اور ایک لیکچر ہے. آپ کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. چاسوی آؤں بھائی یہ سنائیے, پھر سبحان اللہ اگلی بات بھی سنا دیں. اچھا اتنے ایک اور گل سنیا جے, یہ سبحان اللہ کہلوانا کو ضروری نہیں ہے آپ سے, یہ کوئی تقریر کے SOPs نہیں ہوتے, اور نہ کوئی فرائض واجبات ہے تقریر کے, اور نہ ہی یہ کہ تسی سبحان اللہ کہنی تو سانو تاں تقریر ہونی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کا ایک ذوق برابر ہمارے ساتھ جاگتا رہے, اور اس لیے بھی کہ آپ جب بولتے رہتے ہیں نا تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے کہ یار آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, اس واسطے یہ بات آپ کے سامنے کہی جاتی ہے کہ ذرا جاگ کے بیٹھیے. یہ اصل مقصد ہوتا ہے, ورنہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. اب آئیے اگلی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث نمبر 127-28 مشکاۃ شریف کی عرض کر رہا ہوں, سنیے ذرا اور غور سے سنیے سارے برادران میرے. فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نکلے الی سعد بن معاذ حین توفی, حضرت سعد بن معاذ کی طرف کے جب وہ فوت ہو گئے. ہم نبی پاک کے ساتھ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے. ہوا کیا؟ فرمایا فلما صلی علیہ, فرمایا جب ان پر جنازہ پڑھ دیا گیا, اور بعض روایت فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے ان پر جنازہ پڑھا. یعنی کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کا جنازہ خود میرے مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں. سنیے ذرا آگے کیا کہا, وَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ, اور فرمایا پھر ان کو قبر میں رکھا, اور اگر وَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ پڑھیں گے تو پھر قبر میں رکھا گیا. یہ دونوں طرح اعراب پڑھے جاتے ہیں. آگے کیا ہے؟ فرمایا وَصُبِّیَ عَلَیہ, پھر ان کے اوپر مٹی کو سیدھا کر دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی. پھر اب جب دفن ہو گیا تو واپس آ جائے, لیکن نہیں. سبح رسول اللہ علیہ السلام, فرمایا نبی پاک نے وہاں کھڑے ہو کر سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دی. تہاڈی سبحان اللہ مٹھی ہوئی ہے, میں تاں آکھیا بھی تانوں کی سمجھ آئی ہے. سبحان اللہ کی تسبیح شروع ہو گئی. سبح یسبح, تسبیح کا معنی سبحان اللہ کی تسبیح کرنا ہوتا ہے. دوسرے صحابی نے پوچھا ہے جابر یہ بتائیے کتنی دیر تک سبحان اللہ کہا؟ کہتے ہیں فسبحنا طویلا, فرمایا واوا چاٹ. طویل اندہ مانا ہے واوا چاٹ اسی پڑھ دے, یہ نہیں کہ ایک ادواری سبحان اللہ کی تے ٹر گئے, واوا چاٹ نبی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرواتے رہے. پھر فرمایا ثم کبرا, پھر نبی پاک نے اللہ اکبر کی تسبیح شروع کروا دی.
وہ پوچھتا کتنی دیر؟ کہتے ہیں کبرنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی شروع کر دی. تو کہا کتنی دیر؟ طویلاً، واوا چٹ. سبحان اللہ بھی اللہ اکبر بھی، کافی دیر تک قبر کے اوپر. غور کریں حضرات، حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی پاک خود ہیں، صحابی رسول ہیں، جنازہ خود پڑھایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح کو جاری فرمائے ہوئے ہیں. اندر نہ آئیے گا ذرا، پیچھے میں تقریر کرنے میں مشکل ہوتی ہے مجھے. آگے کیا فرمایا؟ نبی پاک سے پوچھا گیا فقیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا یہ بتلائیے، پوچھا آگ سے، لما سبحتا ثم کبرتا، یا رسول اللہ آپ نے پہلے سبحان اللہ پھر اللہ اکبر کا ورد کروایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جواب سن لیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه اللہ. فرمایا یہ قبر تھوڑی اس نیک بندے پر تنگ ہو رہی تھی، ہم نے جب اللہ اکبر کا ورد کیا تو اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا. توجہ کیا آپ حضرات نے؟ قبر تنگ ہو رہی تھی. مرکات میں ملا علی قاری اور مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آپ جیسے ظاہری دنیا میں دیکھتے تھے ویسے قبر کے اندر کے حالات بھی دیکھ لیتے تھے. اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہ ہو. ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو دکھلائی ہوئی ہے. آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قبر میں دیکھا کہ قبر تھوڑا سا دبا رہی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جب سبحان اللہ الحمدللہ کہا تو قبر ہو گئی کشادہ. توجہ ہے میرے عزیز بھائیوں کی؟ سبحان اللہ فرمائیں تاکہ میں اگلی بات سناؤں گا آپ حضرات کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر کشادہ ہو گئی. اب یہاں پر ملا علی قاری کو پڑھیے اور مرکات اور ساتھ میں میرات مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھیے تو انہوں نے بڑا کمال کہا. قاری کوئی بندہ ذہن میں سوچ سکتا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے عذاب، یہ سوال ہے، نبی کے ہوتے ہوئے بھی عذاب ہوتا تھا اور صحابی کو؟ اب یہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں ان کے لیے تو دلیل بن جائے گی. فرمایا نہیں بن سکتی، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں ھذا صالح، کہ یہ نیک بندہ ہے، تو عذاب والی بات تو ہو نہیں سکتی. اور جہاں نبی ہو وہاں عذاب آتا نہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں محبوب جہاں آپ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. اب جہاں میرے نبی ہیں وہاں عذاب تو آئے گا نہیں. تو نبی نے تو خود جنازہ پڑھایا ہے، قبر پر موجود ہیں، تو پھر عذاب کیسا؟ تو کہا کہ پھر یہ قبر دبانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اب سنیے اس کا جواب کیا ہے. فرمایا قبر، جب بھی کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، لیکن دبانے کے دو طریقے ہیں. بندہ کافر ہو تو دبانا اور ہے، بندہ مومن ہو تو دبانا اور ہے. بندہ کافر ہو تو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسری میں پیوست ہو جاتی ہیں. اور اگر بندہ مومن ہو تو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ آج قبر ایسے دبائے. فرمایا جنہاں نو اسی سینے لایا تو نہ لانا. صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تے بھی ہیں. یہ اصل مقصد تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ صحابی رسول ہے تو عذاب ہو رہا ہے تو گناہ ہے تو فلاں فلاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اگر نہیں سمجھ آئی تو آخری بات، اور ٹائم کے دامن میں جتنی گنجائش تھی وہ بھی پورا ہونے کو ہے، اور اس کے بعد آخری حدیث ہو جائے گی. پھر دیکھیں گے ٹائم بچا تو کلام ہوگا، نہیں تو پھر علی علی. سبحان اللہ فرمائے نا. ذرا غور سے سنیے حدیث نمبر 128 اور اس کو غور کے ساتھ سنیے گا. مشکات شریف یہی یعنی 127 نمبر حدیث ہے، ہوں میں سنا رہے ہیں 128 نمبر حدیث. جن کے اگر ذہن میں ہے نا کہ قبر میں عذاب کیوں ہوا، عذاب نہیں تھا، میں نے بتایا ہے شفقت تھی، لیکن نبی نے فرمایا ساڈی شفقت ود ہے. اب اگلی حدیث شریف سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش. کاش کہ یہ ترجمہ سمجھانے میں میں کامیاب ہو جاؤں. فرمایا یہ میرا سعد ہے، جب فوت ہوا تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا. اور اگلی بات فرمایا صرف عرش نہیں ہلا، فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے. کیوں؟
وَشَاهِدَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 70,000 فرشتے اللہ نے بھیجے. گناہگار کے مرنے پر عرش نہیں ہلتا, دروازے نہیں کھلتے, 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں نہیں آتے. یہ صحابہ کے لیے آتے ہیں یا آل رسول کے لیے آتے ہیں؟ تو اب اگلی حدیث بتا رہی ہے ان کا مقام و مرتبہ. اور پھر آگے کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے فرمایا لقد دمتن ثم فرجا, فرمایا جب یہ ایسے آئے تو پہلے تو قبر تھوڑی تنگ ہو رہی تھی نا, اور دبانے کے حوالے سے, فرمایا پھر ایسا اللہ کا ذکر ہوا کہ ساری قبر کو کشادہ فرما دیا گیا. تو مطلب گناہ نہیں تھے, مطلب یہ تھا کہ قبر دباتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک نے اس دن سے قبر کو روک دیا ہوگا کہ جڑا ساڈا ہوئے اسی آپ ہی سانبھ لیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی, میں نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قبر پر جانا یا قبرستان جانا یہ خود میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں. پہلا من ربو کا, ما دینوں کا, اور تیسرا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اس کو جب کہا جاتا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو فرمایا وہاں حضور کی تصویر نہیں ہوتی. ھذا الرجل تصویر کو نہیں کہتے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے. اور یہاں مرکات کے اندر ملا علی قاری نے سوال اٹھایا, اتنے بندے مرتے ہر قبر میں حضور کیسے جاتے ہیں؟ فرمایا جیسے سورج ہے نا, سورج یہ دنیا کے ہر بندے کو روشنی پہنچاتا ہے ایکو جگہ تھے, لیکن سارے اندر کا روشنی اپڑ دی پئی ہے. فرمایا اسی طرح میرا نبی نبیوں کا سورج ہے. اگر یہ سورج ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو جو نبیوں کا سورج ہے وہ بھی ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. ٹھیک ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام ہر قبر میں جلوہ گری فرماتے ہیں. اور پھر ملا علی قاری نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ یہ کون ہیں, بڑی پتے کی بات ہے, وہ خود کہتا ہے یہ میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے تو میرے نبی خود کہتے ہو اینو نہ پوچھو, مینو پوچھو کون ہے. اور یہی ملا علی قاری نے مرکات میں ایک اور بات لکھی, اور اسی بات کو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا. فرمایا جو بندہ نبی پاک کے حسن و جمال کو نہیں سنتا, جو نبی پاک کے معجزات کو نہیں سنتا, جو نبی پاک کی شانوں کو نہیں سنتا, جو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کو نہیں سنتا, حضور کے خصائص کو نہیں سنتا, فرمایا قبر میں وہ نہیں پہچان سکے گا. اسے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کیسے ہیں. اور جو نبی کے کمالات اور شانے اور حسن اور معجزات اور نبی کا اختیار اور علم غیب اور حاضر و نادر نور و بشر اس کو سنتا رہے گا, فرمایا کوئی نہ کوئی جھلک پہچان کے خود کہے گا اے تو وہی ہے جن کی باتیں میں کیا بھی کرتا تھا, میں سنا بھی کرتا تھا. ہاں اب بات سمجھ آئیے. اس واسطے نبی پاک کی نعتیں سنا کر, حسن سنا کر, علم غیب سنا کر, کمال سنا کر, معجزات سنا کر, آقا کی زلفوں کا ذکر سنا کر, سینے کا ذکر سنا کر, معراج بھی سنا کر. اگر کوئی سنے گا تو وہ پہچانے گا, نہیں سنے گا تو مجھے تو پہچان ہی نہیں. انہیں لا ادری کرنا ہے. اور جس کو پہچان ہوگی تو وہ کیا کہتا ہے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, بس وہ یہاں پر آ جائے گا. تو ایسی زندگی آپ اپنی بسر فرمائیں. اور یہ آج کا جو مختصر ایک عنوان تھا, میں نے تو کوشش کی تھی کہ 10 منٹ پہلے بات ہو جائے, لیکن علامہ صاحب نے کہا پورے 9 بجے تسی ساڈے سپیکر دی جان چھڑ دینی ہے. 9 گئے جے وج. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے, اس سے محبت فرمایا کریں. اور یقیناً قربانی کے ایام ابھی چل رہے ہیں, کل کا دن بھی ہے جس میں قربانی ہوگی, لیکن اگلے دن کوئی نہیں جی ہونی. بس اوقات ہوتا ہے چوتھے دن بھی ہوتی ہے. میں کہا تیرا واس چلے تو پورا ہفتہ کرے میرا پتر ہے. ہاں یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ بدبختی ہے لوگوں کی. اور نہیں جی وہ حدیث شریف میں کلو ایام تشریق ذبح, جتنے ایام تشریق ہے اس میں ذبح ہو سکتا ہے. تو میں کہا ایام تشریق تو 9 تو شروع ہوندی نے, تو پھر 9 تو 13 تک کریا کرنا, تو 10 تو کیوں شروع کرنا ہے؟ کون سے والی بتاؤ؟ اللہ اکبر. اب علامہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک بات آئے گی, آواز سے ایسی آپ پہ مینوں آؤندی پئی ہے, مینوں آؤندی پئی, میں تھوڑا تو بہت سننا, میرے کان بڑے تیز نے کاکا. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے, ایک حدیث شریف کی فرمائش ہوئی, پہلے نعت خانہ نوں دی یا مولوی نوں بھی ہوندی پئی جے,
لیکن یہ پہلے مسئلہ سن لیں، ذبح جو قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے 3 دن، 10، 11 اور 12 کی مغرب، اس سے پہلے آپ جانور ذبح کر سکتے قربانی کا. 13 والے دن آپ ذبح کر سکتے. اچھا اس میں دن میں بھی کر سکتے، رات میں بھی. دن میں ذبح کرنا افضل ہے، رات میں منع ہے. اگر لائٹنگ زیادہ ہو جس میں قربانی کرتے وقت ساری رگیں کٹ جائیں تو پھر وہ رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. جو منع کیا گیا تھا اس کی وجہ تھی کہ کہیں ذبح کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اچھا ہر ایام تشریق اگر ذبح کا دن ہے تو پھر 9 تو شروع کر کے 13 تک جاؤ. 9 کو کرتا کوئی نہیں. اور 3 دن پر دلیل بھی ہے موجود. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا قربانی 3 دن ہے. اللہ خیر صلی اللہ. لیکن نبی پاک کی حدیث بھی بتاتی، حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت اپنے گھر پہ نہ رکھنا. تو اگر چوتھا دن بھی ہوتا تو نبی پاک فرماتے 4 دن سے زیادہ نہ رکھنا. 3 دن کا ذکر ہے. اگلا سال جب آیا تو میرے نبی سے پوچھا گیا، حضور پچھلے سال تو آپ نے کہا تھا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہ رکھے. اب فرمایا پچھلے سال غربت زیادہ تھی، قربانیاں تھوڑی تھی، اس لیے میں نے کہا سب تک گوشت پہنچ جائے. اور اس مرتبہ بڑی فراوانی ہے، 3 دن رکھو تے پاویں 5 دن رکھو تے پاویں سارا سال رکھو. تو یہ 3 دن کا جو ذکر ہے، نبی پاک کی حدیث بتاتی ہے کہ قربانی کا گوشت رکھنے کی اور نہ رکھنے کی بھی جو حدیث ہے اس میں 3 دن کا ذکر ہے. تو قربانی کتنے دن ہے؟ 3 دن، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ فتنہ پرور لوگ آپ کو چوتھے دن ملیں گے سوشل میڈیا دے اوتے، جڑے کمرے چ بیٹھ کے پڑھتے نا مرزا جیل میں ارگے، وہ ادے پٹریوں لاہ دے جے، کیونکہ حدیث کا علم نہیں ہوتا، سیاق و سباق سمجھتے نہیں تو پھر پٹری سے اتر جاتے ہیں. علامہ صاحب نے جو میرے ذمہ بات لگائی ہے، یہ آپ اوور ٹائم ہے، یہ ہن کنا گھنٹہ لگدا 2 لگدے تواڈے مقدر جے کاکا. لیکن گل سن لیا جے، کئی چپ ہو گئے بھی یہ مولوی پتہ نہیں ساڈے نال کرو کی ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں لیکن بات سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ادھر دیکھیے ذرا، پہلے آپ کو مسئلہ بھی عرض کر دوں نا. القول البدی کے اندر علامہ سخاوی نے بھی اس بات کو لکھا اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے اس روایت کو لیا ہے. ایک شخص آیا نبی پاک کی خدمت میں، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ادھر میری طرف دیکھیے سارے. اس نے کہا جی میرے عیالداری زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، غریب ہوں، تو آپ مہربانی کیجئے میرے لیے دعا کیجئے میں امیر ہو جاؤں، مال و دولت آ جائے. نبی پاک چاہتے تو آپ دعا کرتے، اس کا کام ہو جاتا. میرے نبی نے فرمایا تجھے ایک عمل بتاتے ہیں. کیا؟ فرمایا جب بھی تو نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے نا تو سب سے پہلے دایاں قدم اندر رکھ کے گھر والوں کو سلام کہنا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. دوسرا کام فرمایا دوسرے نمبر پر تم نے مجھے سلام کہنا ہے، نبی پاک میری ذات پر سلام کہنا ہے. اچھا تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد تم نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھنی ہے. 3 چیزیں، دایاں قدم اندر رکھ کے آپ نے گھر والوں کو سلام کہنا ہے. دوسری بات فرمایا کہ تم نے نبی پاک کی ذات پر سلام پڑھنا ہے. تیسری بات فرمایا قل هو اللہ پڑھنی ہے. لو جی وظیفہ آ گیا مدینے والے کا. ادویاں 2 نمبر پیران دے وظیفے بھی چکی پھر دیو نا. 1 نمبر پیر نو تو میں ماننا، میں خود حضرت عطار کا مرید ہوں، میں 1 نمبر پیر کو مانتا ہوں، لیکن پیر سبحان اللہ پیر ہونا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ نبی پاک نے وظیفہ دیا، اس پر بھی عمل فرمائیں. فرمایا جب تو یہ کر لے گا تو غریبی تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ تجھے فراوانی عطا فرما دے گا. امیر ہونے کا سوکھا نسخہ، گھر میں جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام پڑھیں، حضور کو سلام پڑھیں، ایک باری قل هو اللہ پڑھیں، وظیفہ جے. اب یہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی ہے کہ جب گھر میں جانا ہے تو گھر والوں کو سلام کہنا. ایویں نہیں کہ جناب علی کار وڑے تے ٹھڈے مار دے تو آش ہے کیوں پئی آش ہے، کدی جناب علی بیوی دے دوالے تے کدی بچیاں دے دوالے تے کدی اما بابا بھراواں دے دوالے. بھائی گھر جانا ہے انسان بن کے، سلطان رائی بن کے نہیں. اس واسطے انسانیت کے دائرے میں رہ کے گھروں میں جانا. ہمیں بس اوقات گھر جانے کا داخل ہونے کا نہیں پتا. سلام کہو، سلامتی کی دعا دے دو. دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ذات پر سلام پڑھنا ہے. ملا علی قاری نے یہاں سوال اٹھایا نبی پاک تو مدینے میں ہے، سلام تو اس کو کہا جاتا جو سنیں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہے کہ سلام سننا ہے؟ اب یہ جواب سنیے، سنیوں کا عقیدہ. ملا علی قاری نے لکھا، فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے دیوانوں کے گھر میں روحانی طور پر جلوہ گر ہوتے ہیں. لیکن وہ گھر جن میں نہ نمازیں ہوں، نہ قرآن پڑھا جائے، ہر ویلے ٹی وی چلن تے فیس بکاں چلن تے واٹس ایپ تے سارا لگا ہو، اوتھے کی نبی پاک نے آنا. خدا کے بندو ذرا ایسے اعمال بھی کرو کہ پتہ تو چلے کہ ہمارا گھر یہ حضور کے غلاموں کا گھر ہے جناب. تو عزیز میرے، نبی پاک علیہ السلام روحانی طور پر جلوہ گر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، کیا ہوگا؟
فرمایا کہ تمہارے گھر میں برکت ہو جائے گی. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے, ادھر دیکھیے, کوئی بھی مر کے جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے, تبھی سوالوں کے جواب دیتا ہے, تبھی اس پر ثواب یا عذاب ہوتا ہے. جو میرے نبی ہیں, اللہ اکبر, آپ کی روح کو قبض کر کے جب لے جایا گیا تو پھر کہا گیا کہ اس کو رکھا جائے. اور یہ اصول ہے کہ جب روح یہاں سے نکالی جاتی ہے تو اس کو اعلیٰ جگہ پہ رکھا جاتا ہے. نبی پاک کے جسم سے اعلیٰ جگہ ہے ہی کوئی نہیں, تو دوبارہ لوٹا کر نبی پاک کے جسم اقدس میں ہی اس روح کو رکھ دیا گیا. میرے نبی جیسے کل زندہ تھے, میرے نبی ویسے آج بھی زندہ ہیں, لیکن پہلے ہر کسی کو نظر آتے تھے اور اب کسی کو نظر آتے ہیں. یہ اصل محبت کی بات ہے. بس اگر دیکھنا ہوں کیسے نظر آئیں گے, ادھر دیکھو, میں تمہیں ایک مثال دیواں. دودھ دی بالٹی ہوے تو ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ. ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਛਿੱਲਾ ਨਾ ਪੀ ਜਾਏ, ایک مخصوص ٹمپریچر پر. اور اس کے بعد صبح کے اندر وہ جمتا ہے تو پھر اس کو مدانی کے ساتھ رڑکا جاتا ہے تو پھر چل کے مکھن نظر آتا ہے. میں کہا دودھ ویکھنا تے انہیں کھیکھن کرنے پہ تینوں, تے نبی تینوں ایویں نظر آ جائے, کچھ کر پوت. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. جس طرح دودھ میں مکھن ہے نظر نہیں آتا, ماننا پڑتا ہے, ویسے ہی زمانے میں نبی ہے نظر نہیں آتا, ماننا پڑے گا. اگر مکھن دیکھنا ہے تو تمہیں کوشش کرنی پڑتی ہے, ویسے نبی کو دیکھنا ہے تمہیں کوشش تو کرنی پڑے گی نا. تو وہ کوشش یہ ہے تہجد پڑھا کر, سمجھ آئی, نمازیں پڑھا کر. جب یہ ایمان کا دودھ پکا ہو جائے تو پھر کسی اللہ دے ولی دی ہاتھ میں ہاتھ دے کے جاگ بھی لایا کر. اے جے سلطان باہو نے فرمایا, جاگ بنا دودھ جم دے نہیں ہو باہو.